بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات تھیں کہ کوئی گورنر اپنے دروازے پر ڈیوڑی نہیں بنا سکتا، ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا، باریک لباس نہیں پہن سکتا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے عمر، تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ امیر المومنین نے حاضرین سے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا، تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو فراموش کر کے ان باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف تھا کہ مصر کے گورنر ایاس بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ یہ شکایات سننے کے بعد امیر المومنین نے قبلہ انصار کے دو آدمیوں کو بغرض تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے فرمایا، تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کے متعلق وہاں کے لوگوں سے استفسار کرو۔ اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی تو آگاہ کرو، اور اگر اس کی خبر صحیح ہے اور حاکم واقعی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کیے بغیر اسے لے کر میری خدمت میں پہنچو۔ دونوں انصاری امیر المومنین کے حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کے متعلق حقیقت جاننا چاہی۔ انہیں وہاں وہی خبر ملی جیسے اس شخص نے امیر المومنین سے شکایت کی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر سے آنے کی اجازت طلب کی۔ دربان نے جواب دیا، آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں انصاریوں نے کہا، حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکلنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے۔ اتنے میں ایک انصاری جلدی سے آگ کا شعلہ بھی لے کر آ گیا۔ دربان اندر داخل ہوا اور حاکم مصر کو اس کی خبر دی۔ حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے دیکھا کہ ہم امیر المومنین کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ حاکم نے کہا، میری ایک ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے بعد مہلت دو تاکہ تیاری کر لوں۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی مہلت نہ دی جائے۔ جب وہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو اس نے اسلام کیا، مگر امیر المومنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کی حیت پہلے سے بدل چکی تھی۔ وہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندمی رنگ کا انسان تھا، مگر جب مصر کی سرسبزی و شادابی اس کو راس آئی تو وہ گورا چٹا اور بھاری بھرکم انسان بن چکا تھا۔ اس لیے امیر المومنین نے تعجب سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے عرض کیا، میں ایاس بن غنم ہوں جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا، تیرا ناس ہو، جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تو نے گلے لگا لیا، مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو فراموش کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاس بن غنم سے فرمایا کہ اچھا، اب تجھے لوگوں پر حکمرانی کا شوق آ گیا ہے، تم نے حکمرانی کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جناب گورنر، یہ کرتا اتاریں اور بکری کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنے۔ آپ کے ذمے ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بیت المال کی بکریاں چرایا کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس، ایک لاٹھی اور صدقے میں آئی ہوئی 300 بکریاں منگوائیں اور فرمایا، یہ لباس زیب تن کرو، میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی ردی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ لاٹھی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کی لاٹھی سے کہیں بہتر ہے اور فلاں چراگاہ میں جا کر ان بکریوں کو چراؤ۔ اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا،
امیر المومنین نے مزید فرمایا، اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو، صرف عمر کے گھر والوں کو روکنا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے گھر والوں نے کبھی صدقے کی بکریوں کے دودھ یا گوشت میں سے کچھ استعمال کیا ہو۔ چنانچہ 6 مہینے تک ایاس بن غنم نے ننگے بدن پر بکری کے بالوں کا جبہ پہن کر بیت المال کی 300 بکریاں چرائیں۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزاج ٹھکانے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوں گے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر ملے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے ایاس بن غنم کو ان کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اور اخلاص و للہیت کے ساتھ انجام دینے لگا۔ قادسیہ کے مقام پر جب حق و باطل کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی جانب سے قاصد کا انتظار کرتے۔ جنگ میں فتح ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھڑ سوار کو مدینہ منورہ روانہ کیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف تھا۔ گھڑ سوار جس وقت مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کسی قاصد کی آمد کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں جنگ کی صورتحال سے آگاہ کرتا۔ جس وقت وہ گھڑ سوار دھول اڑاتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جواب دیا کہ اسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے پوچھا کہ سعد نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس گھڑ سوار نے کہا کہ لشکر اسلام کو فتح ہو گئی اور ایرانی فوج شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی ہے۔ آپ مسلسل اس گھڑ سوار کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب آپ اس گھڑ سوار کے ساتھ شہر کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ اس گھڑ سوار نے جب لوگوں کی زبانی سنا تو گھوڑے سے اتر آیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مجھے معرکہ کی تفصیل بتاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فتح سے بے حد خوش تھے، کیونکہ یہ کامیابی مسلمانوں کو 3 زبردست خونی معرکوں کے بعد ملی تھی۔